اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. الحمدللہ ماہ سیام اور ماہ رمضان المبارک میں جو مختصر سے دروس کا سلسلہ ہم نے یہاں جاری کیا اور جس میں آج 26واں روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں اور 26واں درس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم ان دروس سے بہت سارے شریعت کے احکام کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو شریعت کا پابند بنائیں، یعنی اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جیسے کہ پروردگار ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ اس طریقے سے اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اور عبادت پروردگار کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضاعت کے لیے اپنے اعمال کو انجام دیں تو وہ عمل کیسے ہونے چاہیے؟ وہ عمل ناقص ہونے چاہیے یا وہ عمل جو ہے وہ احسن ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، برے عمل ہونے چاہیے یا اچھے عمل ہونے چاہیے؟ اب آپ ڈیسائیڈ کریں کیسے عمل ہونے چاہیے کہ جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس عمل کے لیے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، ہم مسائل کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون سا مسئلہ ہمارے پاس اگر درپیش آ جائے تو اس کا حل کیا ہو. آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا درس کا عنوان ہے، وہ ہے مستحب غسل. ہم نے مستحب غسل کے بارے میں آج پڑھنا ہے اور پھر انشاءاللہ کل کا جو چیپٹر ہوگا وہ ہوگا واجب غسل کے بارے میں. ٹھیک ہے، آج ہم مستحب کے بارے میں پڑھتے ہیں، کل واجب کے بارے میں. ٹھیک ہے، شریعت نے، اسلام نے بہت سارے دنوں میں بہت سارے انسان کی طہارت کے لیے انسان کے اوپر غسل کو مستحب قرار دیا ہے. یعنی پروردگار کیا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ طاہر رہے، پاک رہے. انسان جو ہے وہ کیا رہے؟ پاک و پاکیزہ رہے. اللہ نے انسان کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے کچھ دنوں کو اہمیت بخشی کہ اگر انسان ان دنوں میں غسل انجام دے تو اللہ اس کے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو عطا کرے گا. لہذا ہم آج اس مختصر سے درس میں جانیں گے کہ پروردگار نے کون سے دنوں میں اور کون سے وقت ایسے ہیں کہ جس میں ہم غسل انجام دیں تو ہمارے لیے اللہ کی جانب سے اجر اور ثواب رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام کی مقدس شریعت میں بہت سے غسل مستحب ہیں، جن میں غسل جمعہ، غسل یوم الجمعہ، اس وقت کا صبح کی اذان کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے، اور بہتر ہے یہ ہے کہ ظہر کے قریب یہ غسل جمعہ جو ہے یہ بجا لایا جائے. یعنی جب آپ جمعے کو درک کریں، جمعہ آپ دیکھیں کہ جمعے کا دن ہے تو آپ کیا کریں؟ ظہر کے قریب آپ کیا کریں؟ غسل کریں. یہ غسل کرنا اللہ نے آپ کے لیے مستحب قرار دیا ہے، اور اللہ کی جانب سے آپ کے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب معین ہے.
اور اگر کوئی شخص اسے ظہر تک انجام نہ دے تو بہتر ہے کہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر غروب آفتاب تک بجا لائے۔ مثال کے طور پہ کسی نے یوم الجمعہ کا غسل ظہر تک نہیں کیا، ظہر کی اذان ہو گئی، نماز جمعہ ہو گئی، کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، غروب سے پہلے پہلے آپ غسل یوم الجمعہ کی نیت سے آپ کر لیں، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اگر جمعے کے دن غسل نہ کرے تو مستحب ہے کہ ہفتے کے دن صبح سے غروب آفتاب تک اس دن کی قضا بجا لائے، یعنی ہفتے کے دن یہ نیت کرے کہ میں یوم الجمعہ کی غسل کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ مستحب ہے کہ آپ کے لیے آپ اس کی ہفتے والے دن قضا بجا لائیں، یعنی اتنی تاکید ہے کہ آپ یوم الجمعہ کو جو ہے وہ کیا کریں؟ غسل کریں، تاکہ آپ پاک و طاہر رہ سکیں اور اللہ کی عبادات، اللہ کی اطاعت کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ جو شخص جانتا ہو کہ اسے جمعے کے دن پانی میسر نہ ہوگا تو وہ رجاءً جمعرات کے دن غسل انجام دے سکتا ہے، اور مستحب ہے کہ انسان غسل جمعہ کرتے وقت دعا پڑھے، یعنی شہادت دے۔ کیا شہادت دے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ یعنی جب انسان غسل کرے تو یہ دعا پڑھے کہ پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا پروردگار ہے، تو ہی سب کا پروردگار ہے۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ اور 17ویں رات اور 19ویں کی رات، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، ان سب راتوں میں انسان کے لیے ضروری ہے، مستحب ہے کہ انسان کیا کرے؟ غسل انجام دے۔ یہ جو طاق راتیں ہیں جس میں شب قدر بھی ہے، اب کیا ہے 19ویں کی رات ہو گئی، اس کے بعد 21ویں کی رات، 23ویں کی رات اور 24ویں کی رات، یہ جو راتیں ہیں اس میں آپ اگر کیا کریں گے؟ غسل انجام دیں گے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پھر آتا ہے عید الفطر اور عید قربان کے دن کا غسل۔ عید کے دن کے لیے آپ غسل کریں، نیت کریں کہ نماز عید الفطر ہے تو نماز عید الفطر کا غسل کرتا ہوں مستحب قربتاً الی اللہ۔ اگر عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو آپ عید الاضحیٰ کی نیت سے جو ہے وہ غسل انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید قربان کا جو غسل ہے اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت صبح کی اذان سے سورج غروب ہونے تک ہے، اور بہتر ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس غسل کو انجام دے لیا جائے۔ ماہ ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ یعنی 18 ذی الحجہ اور 9 دن کا غسل، اور بہتر یہ ہے کہ 9 دن کا غسل ظہر کے نزدیک بجا لایا جائے۔ اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسی میت سے مس کیا ہو جسے غسل دیا گیا ہو، مستحب ہے کہ وہ بھی غسل انجام دے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اپنے جسم کے حصے کو، اپنے ہاتھ کو کسی میت سے مس کرتا ہے، اب میت کو غسل چاہیے جائے کہ غسل دل چکا ہے، لیکن اگر میت کو مس کر رہا ہے تو مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، اگر نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غسل سے پہلے کسی میت کو ٹچ کیا جائے، مس کیا جائے، تو غسل میت کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ احرام باندھیں، احرام باندھنے کا غسل، احرام جب حج پہ جاتے ہیں، احرام باندھنے جاتے ہیں، تو احرام کے دن، احرام کے وقت کا غسل، حرم مکہ میں داخل ہونے کا، جب حرم مکہ میں آپ داخل ہوں گے تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ غسل کر کے داخل ہوں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ غسل انجام دیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت پروردگار ہم سب کو نصیب کرے، بیت اللہ مقدس کی زیارت ہمیں جو ہے پروردگار نصیب عطا فرمائے، اور پروردگار خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہمیں فرمائے۔
تو خانہ کعبہ کے لیے مستحب ہے کہ جب انسان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے تو کیا کرے؟ غسل کرے۔ کعبے میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی انسان کسی کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے داخل ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کو انجام دے، مستحب ہے یہ اس کے لیے۔ ذبح اور نہر کرنے کے لیے کسی جانور کو انسان ذبح کر رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کرے۔ انسان بال منڈوانا چاہتا ہے، گنجا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ غسل کرے۔ حرم مدینہ میں داخل ہونے کے لیے غسل انجام دیں، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل انجام دیں، مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے مستحب ہے کہ انسان غسل انجام دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر سے وداع ہونے کے لیے جب انسان آخری زیارت کائنات کے رسول کی قبر اطہر کے لیے کرنے جا رہا ہے تو کوشش کرے، مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد الوداع کائنات کے رسول کی قبر مطہر کو کرے اور پھر جائے۔ اگر کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، مباہلہ ہو، تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دشمن کے سامنے جا رہا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کو انجام دے۔ نوزائیدہ بچے کو غسل دینا، جو نوزائیدہ بچہ ہے اس کو غسل دینا مستحب ہے۔ استخارہ کرنے کے لیے بھی مستحب ہے کہ غسل انجام دیا جائے۔ طلب بارہ، اگر کہیں بارش نہیں ہوتی ہو تو طلب بارہ کے لیے بھی انسان کے لیے مستحب ہے کہ غسل انجام دے۔ فقہا نے مستحب غسل کے باب میں بہت سے غسلوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے چند اور آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی تمام طاق راتوں کا غسل اور اس کی آخری دہائی کی تمام راتوں کا غسل اور اس کی 30ویں رات کے آخری حصے میں دوسرا غسل کرنا جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ جو غسل شریعت نے رکھے ہیں انسان کو پاک و طاہر کرنے کے لیے، تاکہ انسان جو ہے وہ پاک و طاہر ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو احسن طریقے سے پیش کرے اور اپنے خدا کی خوشنودی اور اس کی رضاعت کا سبب قرار دیتا ہوا اس کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے پیش کرے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ اس طرح جو غسل انسان کے اوپر مستحب قرار دیے گئے ہیں، اگر کوئی وقت ایسا ہے تو انسان ان غسل کے ذریعے سے خدا کا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دعا کریں گے کہ پروردگار آج جو ہم نے درس سیکھا ہے، جو ہم نے درس پڑھا ہے، پروردگار اس درس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے۔ پروردگار آج 26واں ماہ رمضان مبارک ہے، پروردگار یہ ماہ سیام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، پروردگار ان ماہ سیام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عملہ صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرمائے، قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔